کہا جا چکا ہے کہ اردو ناول اور افسانہ مغربی ادب کے ذریعے وارد ہوا اور اسے مشرقی آب و ہوا ایسی راس آئی کہ یہاں سے خوب پھیلا اور پھلا۔ چنانچہ برصغیر میں اردو افسانے نے مختصر سے عرصے میں حیرت انگیز ترقی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ غالباً یہ بھی تھی کہ یہ ابتدا ہی سے چند ایسے افراد کی توجہ کا مرکز بن گیا جو غیر ملکی زبانوں میں بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف طبع-زاد کہانیاں لکھی بلکہ دوسرے ملکوں کی کہانیوں کے تراجم بھی کر کے اردو افسانے کا دامن شروع سے ہی اتنا وسیع تھا کہ اس میں ہر قسم کی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ افسانے کو اس طرح وسعت و ترقی دینے کے لیے سلسلے میں سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند کے نام سر فہرست ہیں۔ صفحہ نمبر 98۔ سجاد حیدر نے ترکی کہانیاں اردو میں ترجمہ کی اور پریم چند نے نیگیور کی انگریزی کہانیوں کے ترجمے کیے۔ ان کے بعد یہ کام بتدریج انہی پر رائج ہوتا رہا۔ محمد مجیب نے چینی کہانیاں اور خواجہ منظور حسینی نے جاپانی کہانیاں اردو میں ترجمہ کی۔ سعادت حسن منٹو نے روسی فرانسیسی افسانے اردو میں منتقل کیے۔ جلیل قدوائی نے منصور احمد کے کچھ تراجم کیے۔ اس طرح ہمارے اردو افسانہ نگار انگریزی اور دوسری زبانوں میں تصنیف سے روشناس بھی ہوئے اور متاثر بھی۔ انہوں نے اس صنف ادب میں مغرب سے بہت کچھ سیکھا اور جس طرح یہ فن وہاں عہد بعہد ترقی کرتا گیا ہمارا افسانہ نگار بھی اس میں ترقی کرتا گیا۔ غرض یہ کہ اردو افسانے کی تدریجی ارتقاء فنی لوازمات کی اصطلاح میں مغربی زبانوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ مغرب کی طرح ہمارے ہاں بھی افسانے نے ناول کے بعد جنم ہی لیا تھا۔ اس ناول کے ذریعے ہی ترقی اور وسعت کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ پریم چند نے ہی اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں مختصر افسانہ نگاری کا آغاز کیا اور افسانہ نگاری سے پہلے ہی دور میں افسانے کو برصغیر کے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور تقاضوں کا ترجمان بنایا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ برصغیر کے ماحول میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، پریم چند کے موضوعات اور فن پر اس کے اثرات نمایاں ہوتے گئے۔ گویا پریم چند نے برصغیر میں افسانوی فضا قائم کی اور اس میں کچھ ایسی روایات چھوڑیں جو آج تک ترقی کرتی جا رہی ہیں۔ ان کا بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کہانی میں کہانی پن بھی قائم رکھا اور اسے خیالی داستانوں میں بھی معکوف الفطرت عناصر سے نکال کر زندگی کے صحیح حقائق سے بھی روشناس کرایا۔ پریم چند کی اس طرز و روش کی کئی دوسرے افسانہ نگاروں نے تقلید کی اور یوں پریم چند کو اپنے مقلدین کو اب پوری جماعت مل گئی جن میں علی عباس حسینی اور اعظم کیروئی سر فہرست ہیں۔ صفحہ نمبر 299۔ اسی دور میں افسانے کو ایک نیا انداز فکر پریم چند کے ہم عصر سجاد حیدر یلدرم نے دیا۔ وہ ایک رومان پسند افسانہ نگار ثابت ہوئے اور ان کی رومان پسندی نے افسانے کی دنیا میں انہیں ایک خاص موجد بنا دیا جو بالآخر انہی پر ختم ہو گئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو افسانہ نگار کے پہلے دور میں دو رجحانات بیک وقت سامنے آتے ہیں۔ اصلاحی رجحان جو پریم چند نے اختیار کیا اور رومانی رجحان جو سجاد یلدرم کی پہچان بنا۔ یہاں یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ پریم چند کا دائرہ عصر رومانی افسانہ نگاروں کی نسبت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مقصدیت اور اصلاح کے پہلو نے پریم چند کے فن کو برصغیر کے معاشرتی حالات میں ایک مضبوط اور صحت مند روایت کی شکل میں آگے بڑھا دیا۔ چنانچہ حامد علی افسر، علی عباس حسینی، اعظم کیروئی اور دیگر افسانہ نگاروں نے پریم چند کی روایت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور اسے ایسے مزید افسانے پیدا کیے جنہوں نے پریم چند کی طرح دیہات کی رومان پر فضا میں اصلاحی اور اخلاقی افسانے تخلیق کیے۔ جس طرح پریم چند نے اپنے افسانوں میں ہندو سماج کے مرقع پیش کیے، اسی طرح عظیم بیگ چغتائی اور عصمت چغتائی نے مسلمان گھرانوں کے مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ علی عباس حسینی نے اپنی تحریر میں قدیم و جدید دونوں رجحانات پیش کیے۔ حامد اللہ افسر نے سماج میں بکھرے ہوئے مسائل پر قلم اٹھایا اور سریشن نے بھی زبان و لطافت کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ کی جھلکیاں دکھلائیں۔ ان افسانہ نگاروں نے برصغیر کی معاشرت کی بھرپور عکاسی کی اور ان پر شدید نکتہ چینی بھی کی۔ 20ویں صدی کا چوتھا اشرہ اقتصادی بدحالی، کساد بازی اور بیکاری کا دور تھا۔ اس دور میں انگارے کی اشاعت نے اردو افسانے کو ایک نئے موڑ سے آشناس کروایا۔ 1932 کا سال جو افسانہ دنیا میں ایک انقلاب لے کر آیا، انگارے کی اشاعت نے نئے افسانہ نگاروں میں جدیدیت کی ایک ایسی روح پھونک دی کہ وہ روایت سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 300۔ یہ افسانہ نگار انقلابی ذہن رکھنے والے چند تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان کے خیال میں نئی قدروں کی تشکیل کے لیے قدیم روایت سے بغاوت
لازمی تھی، چنانچہ ان کے بلند و بانگ نعروں کے ساتھ اردو افسانے میں سیاست بھی داخل ہوگی اور بغاوت بھی۔ بھوک، جنس اور آزادی نسواں پر بھی خوب کھل کر لکھا گیا۔ اس زمانے میں انگارے اور اس کے افسانے نگار احمد علی رشید جہاں اور سجاد ظہیر وغیرہ کی تحریروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہر چیز کو مادیت کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے افسانوں میں مذہب اور اخلاقیات سے بیزاری کا اظہار بھی کیا گیا۔ افسانوں کے ذریعے جنسی جذبات، خام و صورت اور سوشلزم کی آواز ابتدائی صوت میں اٹھائی گئی۔ اس انتہا پسندی کے خلاف سخت احتجاج ہوا اور انگارے کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس اقدام کے باوجود یہ تحریک دب نہ سکی، بلکہ اگلے ہی سال ترقی پسند تحریک کے روپ میں دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں افسانہ نگاروں کی ایک اور کھیپ تیار ہو گئی۔ اس کھیپ کے افسانہ نگاروں نے نئے موضوعات کی جانب توجہ دی اور فرانڈ کی جنسی اور نفسیاتی دریافت کو افسانے میں جگہ دی۔ انہوں نے انسان کے داخلی اور جنسی جذبات کو فعال قوت کے طور پر پیش کیا اور ان مسائل کو افسانے میں سمو دیا۔ ان افسانہ نگاروں میں ممتاز مفتی، حسن عسکری، عزیز احمد، پرتھوی ناتھ شرما، قدرت اللہ شہاب اور شمس آغا کے نام سے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں اتنے زیادہ افسانہ نگار ادب کی دنیا میں نمودار ہوئے کہ مولانا صلاح الدین مرید ادبی دنیا لاہور میں اس دور کو اردو افسانے کا دور زریں قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید ایک جگہ لکھتے ہیں، اس دور کے بیشتر افسانہ نگار تعلیم یافتہ اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل نوجوان تھے اور وہ حقائق و مسائل کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا شعور رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 301۔ دراصل ترقی پسندی نے یہ حقیقت نگاری کی جوش میں ہر چیز کو اس طرح رد کر دیا تھا جو اظہار و ابلاغ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ عصمت چغتائی اور منٹو خصوصی طور پر اس نظریے کے مبلغ تھے۔ ان دونوں نے جنسی حقیقت نگاری کو خوب فروغ دیا۔ منٹو نے سماج کی بنیادی بدی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا اور جنس کو ایک فطری جذبے کے طور پر پیش کیا، جبکہ عصمت چغتائی نے مسلمان گھرانوں کی خواتین کے مسائل اور جنسی پہلو پر قلم اٹھایا۔ افسانہ نگاروں کی اس کھیپ میں سے ممتاز مفتی نے انسانی نفسیات کو موضوع بنایا، افسانے کو ایک نئی جہت دی۔ انہوں نے زندگی کی الجھنوں کی عکاسی کر کے اور کردار پہلو کو اجاگر کیا اور پلاٹ کی بنت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کے برعکس حسن و عشق نے حقیقی نگاری کی کوشش کی اور افسانہ کو بالکل سپاٹ کر دیا۔ افسانہ اس پارٹ کی وجہ سے اعلیٰ معیار کو نہ پہنچ سکا، حالانکہ انہوں نے افسانے نگاری میں ایک طرز و طرح کا آغاز کیا تھا۔ غلام عباس بھی اسی دور کے ایک بڑے افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنے افسانے میں زندگی کے کسی پہلو کو اجاگر کر کے نیکی کے بجائے اجتماعی تاثرات پیش کیے۔ چندر اگرچہ رومان پسند ہیں، لیکن رومان کے پس منظر میں زندگی کے تلخ حقائق سے باخبر ہے اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے حقیقت نگاری، ماحول کی عکاسی، انسان دوستی کو تجربات سے نئے سانچوں میں ڈھال کر پیش کیا، لیکن اس کے باوجود پریم چند کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے تخیل کی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس طرح پیش کر دیا کہ وہ حقیقت کی تلاش کرتے کرتے اس کی تہہ میں جاتے ہیں۔ ان کا فن ترقی پسند تحریک نگاری کی فضا میں پروان چڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ منٹو، عصمت، ممتاز مفتی، غلام عباس، کرشن چندر اور راجندر سنگھ ایسے افسانہ نگار ہیں جو اردو افسانے کا ماضی بھی ہیں اور حال بھی اور مستقبل بھی، اور ان سے ہی کسی ایک کے ذکر کے بغیر اردو افسانہ کی ارتقاء کی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 302۔ ترقی پسند تحریک کے ایک اور ممتاز افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی ہیں۔ انہوں نے جدیدیت کے رجحان کے ساتھ پنجاب کی دیہاتی ماحول کی عکاسی کی، جبکہ ان کے ہم عصر بلونت سنگھ نے سکھ معاشرے کے نقشے اپنے افسانوں میں دکھانے کی کوشش کی۔ اس طرح اپندر ناتھ اشک نے پریم چند کی تقلید کرتے ہوئے ہندو سماج کو اور سہیل عظیم اختر اور یونی کے صوبہ بہار کی معاشرتی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ افسانہ نگاروں کے علاوہ قرۃ العین حیدر نے بھی اردو افسانہ کو بہت کچھ دیا۔ انہوں نے بورسو اور مغربی تہذیب کے دلدادہ طبقے کی طرز زندگی پر لکھا اور ان کے رجحانات اور نظریات کو واضح طور پر سامنے لایا۔ یہ اردو افسانہ کا دوسرا دور تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے کا ارتقاء 1947 کا سال افسانوی ادب میں ایک اور اہم موڑ بن کر آیا۔ اسے افسانہ نگاری کا دوسرا دور کہا جاتا ہے، جو کہ 1947 سے 1960 تک کے عرصے پر محیط ہے۔
اس میں تقسیم ملک کے ساتھ ساتھ ادب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ گروہ جو تقسیم بر صغیر سے پہلے لکھتا چلا آ رہا تھا، دوسرا وہ گروہ جس کا تعلق نئی نسل سے تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لکھنے کا انداز بالکل نیاز کو انوکھا رکھا۔ اسی دور میں جدید افسانہ وجود میں آیا۔ غرض یہ قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کو بہت شاہکار افسانے ملے۔ آزادی کے بعد مختلف رجحانات کے افسانے لکھے گئے۔ ذیل میں ہم مختلف رجحانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ فسادات کا رجحان۔ آزادی کے بعد اردو میں بہت اچھے افسانے لکھے گئے۔ منٹو 97 کے بعد ہمارے افسانے میں فسادات کے موضوع کو بہت تقویت ملی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے جن کا تعلق جذبیت اور ہنگامہ سوچ سے ہوتا تھا، اور انہی کی وجہ سے افسانے کا فن متاثر ہوا۔ لہٰذا اس وقت کے ہنگامی افسانے اردو اس دور میں مقبول رہے، لیکن آج ان کی حیثیت محض تاریخی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو میں کس دور میں اچھے افسانے منظر عام پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اچھا اور بڑا افسانہ جو تخلیق کیا گیا، جو فسادات کے ساتھ چلتے ہوئے مجموعی رویوں کے ساتھ منسلک کیا گیا، جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، اس کی صلاحیت موجود ہے، وہ افسانہ منٹو کا ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، جو فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا اور جس میں فسادات سے پیدا ہونے والی الجھنوں سے لوگوں کے ذہنوں پر جو اثرات پڑے اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ منٹو کا ایک اور افسانہ کھول دو میں 97 کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ ہجرت کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ منٹو ساری زندگی انسان کو تلاش کرتا رہا اور مشرق اور مغربی انسان کی غلاظتیں تلاش کرتا رہا۔ احمد ندیم قاسمی۔ اس حوالے سے دوسرا نام احمد ندیم قاسمی کا ہے۔ ان کے افسانے نے نیا فرہاد میں دکھایا گیا ہے کہ لاہور میں سکھ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور مسلمان ہندو اور سکھوں کو مضافاتی دیہات میں قتل کر رہے ہیں۔ اس افسانے میں عمل کی تقلید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے دوسرا افسانہ تسکین اس ماحول پر مشتمل ہے جو کہ یا خدا میں ہے۔ ان کا تیسرا افسانہ میشور سنگھ اور انسانی رویوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ افسانہ محبت اور نفرت کی اکائی پر کھڑا ہے اور فسادات کو انسانی جسم اور رویوں سے منسلک کر رہا ہے۔ اشفاق احمد۔ فسادات کے پس منظر میں لکھا ہوا افسانہ گڈریا محمد اشفاق احمد کا ایک سوال اٹھایا ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کی وجہ کوئی مذہبی نظریہ تھا یا کوئی نسلی مسئلہ یا انتقام کی آگ تھی؟ صفحہ نمبر 304۔ اس افسانے میں انسان کی اندرونی غلاظتوں کو بھی نشاندہی کی گئی۔ ان افسانوں کے علاوہ ممتاز مفتی کا افسانہ سمینہ اور خدیجہ مستور کا مینو لے چل بابلا اس حوالے سے قابل ذکر افسانے ہیں۔ معاشرتی رجحان۔ فسادات کے بعد سب سے بڑا رجحان ترقی پسند سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس رجحان کا تعلق بہت حد تک فسادات سے ہے اور اس فسادات کی اگلی کڑی قرار دیا گیا، کیونکہ فسادات کے بعد حج معاشرہ تشکیل پاتا تھا۔ فسادات کے بعد جو معاشرہ تشکیل پاتا تھا، اس کی عکاسی ترقی پسند سوچ رکھنے والے افسانہ نگاروں نے کی۔ اس سلسلے میں کئی نام درج ذیل ہیں: احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، منشا یاد وغیرہ۔ احمد ندیم قاسمی آزادی کی جدوجہد، دوسری جنگ عظیم کے واقعات اور ان کے ہندوستان پر ہونے والے اثرات کو دیکھا۔ لہٰذا 97 کے بعد ان کے افسانوں میں فسادات، جنگ و جدل اور کشت خون کی کیفیت نظر آتی ہے، اور ان سب چیزوں کے مقابلے ان کے ہاں عمل انسان کی محبت قائم ہو گئی۔ مثلاً کپاس کا پھول جو 1965 کے جنگ کے حوالے سے ہے۔ نیاز فرہاد اور تسکین میں فسادات کے موضوع کو چھیڑا گیا ہے، لیکن ان کے ہاں محض جنگ فساد کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام، طبقاتی کشمکش، نمود و نمائش اور انسانی منافقت اور جبر و ظلم کے حوالے بھی موجود ہیں۔ جبر کے حوالے سے ان کا افسانہ جب بادل آمڈ آئے اور نمود نمائش اور انسانی منافقت کے حوالے سے گھر تک ان کے اہم افسانوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ غلام عباس کا پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کامیاب ترین افسانہ فینسی ہیئر کٹنگ سیلون ہے، جو آج کل کے پاکستانی حالات کی بڑی مطابقت رکھتا ہے۔ ان کے لیے ایک دوسرے افسانے سرخ گلاب میں مزاروں کے آس پاس کی آبادی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خوبصورت الفاظ میں عکاسی کی گئی ہے۔ اس افسانے میں ایک پاگل لڑکی ہے جس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر معاشرے کے لوگ اس کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ اس طرح کنبا، اوور کوٹ، آنندی ان کے شعرائے آفاق افسانوں میں سے ہیں۔ شوکت صدیقی اپنے افسانوں کا موضوع پاکستان معاشرے کو بنایا ہے۔ ان موضوعات ترقی پسندوں کی طرح غربت، افلاس، مجبوری، بے کسی اور طبقاتی تقسیم ہے۔ ان کے افسانوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ 47 کے بعد تخلیق ہونے والا پاکستانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو جرائم کے تحت پروان چڑھتا ہے۔
پروان چڑھتا ہے اور وجود بچانے کے لیے بعض اوقات جرائم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے کرداروں میں بھی محبت بھی ہے، لیکن وہ محبت جو دو افراد کے ہاں محدود ہوگی، وہ محبت جو انسان کی بیچارگی سے جنم لیتی ہے۔ ان کے کردار اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں اور آنسو پونچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ کردار چوری اور ڈاکے ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ برے نہیں۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں جو ان کو جرم کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے بہترین افسانہ خدادار کالونی ہے۔ خدیجہ مستور نے بھی افسانوں کا موضوع ہماری زندگی کے روزمرہ مسائل کو بنایا۔ خدیجہ مستور نے بھی ترقی پسندوں کی طرح زندگی کی جدوجہد میں سب سے اہم عنصر معاشیات کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے اگر معاشی زندگی مضبوط ہو تو بہت سے جرائم اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ترقی پسندوں نے ہمیشہ غریب انسان اور اس کی مجبوری کی حمایت کی۔ یوں خدیجہ مستور نے بھی اس نقطۂ نظر سے معاشرے اور اس کے کرداروں کو دیکھا۔ صفحہ نمبر 306۔ مثلا ان کا افسانہ ہینڈ پمپ میں ایک عورت ایک گھر میں ملازم ہے اور محنت سے روٹی کماتی ہے۔ اس وقت جب اس کی ضرورت نہیں رہتی تو اسے نکال دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ محنت کر سکتی ہے اور کماتی ہے اور کھاتی ہے، لیکن وہ جب بھی کچھ کرنے سے معذور ہو جاتی ہے پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ ایک ہینڈ پمپ کھولتی ہے اور اس کا پانی بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے عمل کو لوگ برا تصور کرتے ہیں، لیکن اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ حاجرہ مسرور نے معاشرے کی عکاسی کی گئی۔ حاجرہ مسرور نے جنس کے ذریعے معاشرے میں پلنے والی برائیوں کو بیان کیا گیا۔ ان کے ہاں دو حوالے میں، ایک جنسی اور دوسرا پیٹ کی بھوک۔ ان کے ہاں کئی جگہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ان کا تصادم شروع ہو جاتا ہے اور ان کے ہاں ایک خاص قسم کا امتزاجی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا افسانہ کتنے قابل ذکر ہے۔ حاجرہ کے عورت کے ہونے کے حوالے سے اس معاشرے کو دیکھا اور نتیجہ اخذ کیا کہ معاشرے میں سماجی، معاشرتی اور تہذیبی اقتدار کی وجہ سے عورت گھٹن کا شکار ہے اور جو چاہتی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک معاشری جبر ان پر مسلط ہے۔ ان کے ہاں بہت سے افسانے ایسے ہیں جو جنسی اتصال پر انحصار کرتے ہیں۔ منشیات۔ اس دور کے اہم افسانہ نگاروں میں منشیات شامل ہیں۔ انہوں نے انسان کے داخلی مسائل بیان کیے ہیں۔ ان کے بہت سے افسانوں کا تعلق ترقی پسند سوچ سے ہے۔ ان کا افسانہ ماں اور مٹی میں ایک کردار اپنی جنس اور بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی ماں اور بہن کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دونوں کو بیچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کردار بچے کے کردار کی طرح اجتماعی کرب میں مبتلا نہیں ہے۔ ایک اور افسانہ اور ٹائمز میں ایک ملازمہ ہے، ایک غریب ہے، ایک ترقی چاہتی ہے، اس کے صاحب کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں صاحب کی ماں کی موت پر سب سے زیادہ افسردہ دکھائی دوں۔ وہ اسی طرح ہر جگہ افسردہ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ آخر وہ قبر پر بھی جاتا ہے، لیکن جنازے کے بعد سب کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں 5 روپے تھما دیے ہیں کہ یہ اس کا اوور ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ کچی پکی قبریں اور اندھیرے سے اندھیرے تک علامتی افسانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان افسانوں کا موضوع طبقاتی تقسیم کا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95
41 838 صفحہ نمبر 307 علامت اور تجریدیت کا رجحان۔ یہ بالکل نیا افسانہ ہے جس میں نئے اسالیب اور نئے موضوعات کو جگہ دی گئی ہے۔ اسالیب میں بیانیہ کی جگہ علامت کو رواج دیا گیا اور پلاٹ کے منطقی تسلسل کو توڑ کر شعور کی روکی تکنیک کا استعمال ہوا، جبکہ کردار بھی روایتی افسانے کی طرح مستقل نہیں رہے۔ فکر اور موضوع کے حوالے سے اس دنیا کے بجائے سائے اور پرچھائیوں کی دنیا جو انتہائی مبہم اور غیر واضح ہے نظر آتی ہے۔ فکری حوالے سے کچھ مسائل ہیں جس میں خوف، تنہائی اور انتشار قسم کی کیفیات موجود ہیں، خاص کر عدم شناخت کا مسئلہ۔ علامت نگاری کی سب سے بڑی وجہ انسان کی مشینی زندگی کے بعد اخلاقی اور تہذیبی زوال کے سبب بڑھتی ہوئی تنہائی، انتشار اور خوف ہے۔ اس رجحان کے حامل افسانہ نگار مندرجہ ذیل ہیں۔ انتظار حسین۔ اس رجحان کی سب سے بڑی مثال انتظار حسین ہے، جو ایک باکمال افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اخلاقی زوال اور انتشار کو ملا کر بیان کیا ہے۔ ہمارے سامنے نیا معاشرہ اور نیا سماج پیش کیا ہے۔ انہوں نے شعور کی روکی تکنیک میں افسانے لکھے اور نیا معاشرہ اور نئے دور میں اخلاقی اور مذہبی قدریں ختم ہو گئی ہیں۔ ایسے حالات میں انتظار حسین ماضی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں سے کچھ چیزیں، کردار اور کہانیاں لے کر حال کا تجزیہ ماضی کی روشنی میں کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں آخری آدمی، صفحہ نمبر 308۔ اس سلسلے میں آخری آدمی انسانی اخلاقی تہذیب اور مذہبی زوال کا شکار ہے۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ایک دن مچھلی کا شکار نہ ہو، اسے صرف دولت چاہیے، وہ خدا کا حکم نہیں مانتا، اور آخر یہ آدمی الیاسف اپنے لالچ کی وجہ سے بندر بن جاتا ہے۔ یہ اس کا فزیکل انجام نہیں بلکہ اس کا مذہبی اور اخلاقی زوال ہے، جو کہ انسان کو انسان نہیں بلکہ جانور بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ زرد کتا بھی اخلاقی اور تہذیبی زوال کی نشاندہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس افسانے میں زرد کتا اور لومڑی کا بچہ دونوں نفس امارہ کی علامتیں ہیں۔ وہ نفس کے جو کہ انسان کو گمراہی پر اکساتا ہے، جتنا اسے روکا جاتا ہے اتنا وہ اچھلتا ہے۔ انتظار حسین کا ایک اور افسانہ ٹانگیں ہیں، جس میں کرداروں کو تہذیبی اور اخلاقی زوال کا شکار دکھایا گیا ہے۔ انسان کے اندر خوف اور انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اخلاقی اور تہذیبی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 308 ڈاکٹر انور سجاد۔ ان کے افسانوں کا موضوع ایسا انسان ہے جس نے جنگوں، تشدد، بربریت، مفلسی، غربت، ظلم و ستم کے سائے میں آنکھ کھولی، اور اس نے انسان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خود انسان کیا ہے، اس انسان کی بقا کس طرح ممکن ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے خوف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب رویے انور سجاد کے ہاں موجود ہیں۔ ان کے کردار ایک طرح کے ذہنی مریض بن گئے ہیں اور ان کو مکمل طور پر انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد۔ ان کے افسانوں میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، ہم سب کس طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ ان کے یہاں ایک ایسے کردار کی شبیہ ابھرتی ہے جو کہ اپنے آپ کو گم کر چکا ہے۔ ان کے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کردار اپنے گھر کا رستہ بھول گئے ہوں، کیونکہ وہ اپنی پہچان مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز راہی۔ ڈاکٹر اعجاز راہی اسلوبیاتی سطح پر علامتی رجحان کے حامل ہیں۔ مارشل لاء کے دور میں سچی اور واضح کہانیاں لکھنا بڑی مشکل بات تھی۔ اعجاز راہی ان افسانہ نگاروں میں شامل تھے جس نے اس دور میں ظلم اور ستم اور ناانصافی کو علامتی انداز میں پیش کیا۔ ان کا علامتی انداز اتنا مبہم نہیں ہے جس میں انتشار نظر آئے۔ ان کے مجموعی تیسرے ہجرت میں شامل افسانہ تیسرا سنگ میل میں ایک کردار ہے جو معاشرتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ سنگ میل میں عبور کروں گا، اس میں پہلے میرا باپ پہلا سنگ میل عبور کر چکا ہے اور پھر تیسرا سنگ میل میرا بیٹا عبور کرے گا۔ اس کہانی میں یہ ظلم کے خلاف ایک نسلی تسلسل ہے۔ ان کا خوبصورت اور مضبوط افسانہ تیسری ہجرت ہے جو علامتی افسانوں میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس کی فضا محدود نہیں ہے بلکہ وسیع کینوس پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں انسان اور اس کی ہجرتیں ہیں۔ افسانے کا کردار پہلی ہجرت مکہ سے مدینہ کرتا ہے اور دوسری ہجرت 1997 میں کرتا ہے۔ کہانی میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انسان ہجرت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کی وجہ اقتصادی ہے یا پھر کردار تیسری ہجرت کرتا ہے جو علاقائی، زمینی اور سرحدی ہجرت سے بالاتر ہے، اور وہ ہے انسان اپنے ذات کی ہجرت جو کہ اس کو ذات کے اندھیروں سے باہر نکال سکتی ہے۔
صفحہ نمبر 309 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ۔ علامتی رجحان رکھنے والے افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کا ہے۔ ان کا تعلق مغلیہ خاندان سے، لہٰذا ان کے افسانوں میں مغلیہ خاندان کی تاریخ ملتی ہے۔ انہوں نے صرف اپنی نسل کے قصیدے نہیں پڑھے بلکہ اس دور کے مظالم کو کہانیوں کی صورت میں علامتی انداز میں پیش کیا۔ اس سلسلے کے مجموعہ گمشدہ کلمات میں موجود ہے۔ ایک افسانہ مغل سرائے بہت اہم ہے جو کہ علامتی انداز سے لیے ہوئے ہیں۔ اس میں دو کردار کے حوالے ہیں جو کہانی لکھی فنی وہ بہت حد تک داستانوی انداز سے ملتی جلتی ہے۔ مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی محل میں چلے جاتے ہیں، لڑکا شہزادہ بن جاتا ہے اور لڑکی شہزادی، اور پرسکون زندگی گزارنے کے بعد بھیڑیے داخل ہوتے ہیں جو ان کی پرسکون زندگی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ بھیڑیے انگریز کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 310 جنسی اور نفسیاتی رجحان۔ اس رجحان کے لکھنے والوں میں جنسی اور نفسیاتی مسائل اور تجربات کو اپنے افسانوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان سب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی قسم کا تلازز کا شکار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے انسانی نفسیات کا بیان کرنا تھا۔ انہوں نے اگر جنس کے موضوعات کو بیان بھی کیا تو صحت مند حوالے سے اس رجحان سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار مندرجہ ذیل ہیں۔ سعادت حسن منٹو۔ اردو کے سب سے مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو ہیں۔ منٹو جنسی اور نفسیاتی امور کا تجزیہ کرتے وقت تلازز اور مزے کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک یہ جنسی اور نفسیاتی امور کچھ حقیقتیں ہیں جن کو بیان کرنا اور ان تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ منٹو نے جو کچھ دیکھا سوچا اس کو بیان کیا اور منافقت اسے ناپسند تھی۔ منٹو کا کہنا تھا کہ اگر میرے افسانے قابل برداشت نہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ آزادی کے بعد افسانے منٹو کے خوبصورت ترین افسانوں میں سے ہیں۔ مثلا ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، خفیف پڑھیے کلمہ، بابو گوپی ناتھ اور میرا نام رادھا ہے۔ ایسے افسانے ہیں جو جنس اور نفسیات کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ منٹو نے دوسرے لوگوں کی طرح طوائف سے نفرت نہیں کی بلکہ اس کو انسان سمجھا اور اس کی زندگی کو تسلیم کیا۔ کالی شلوار، ہتک، ممی اس کے حوالے سے بہترین افسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بعد افسانوں کے کردار جنسی شدت کا شکار ہیں اور یہی شدت اتنی شدید ہے کہ جو کہ ہیروئن اپنے محبوب سے جنسی محبت نہ ملنے کے بعد ایک ٹرک ڈرائیور سے جنسی تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ پڑھیے کلمہ میں ایک کردار جنسی عمل کے بعد اپنے ساتھی کو قتل کر دیتی ہے۔ نفسیات کے حوالے سے ان دو افسانوں میں بابو گوپی ناتھ اور میرا نام رادھا کمال افسانے ہیں۔ صفحہ نمبر 311 بابو گوپی ناتھ ظاہر میں تو برا ہے، طوائف کے ڈھیر پر بیٹھا اور پیسہ لٹا رہا ہے، لیکن اس کا اندر بالکل صاف ہے، جبکہ میرا اندر رادھا ہے، کراج کشور، سب کو بہن کہنے والا اور زمانے کی نظر میں اپنے آپ کو شریف کہنے کے باوجود اندر سے کتنا گندا ہے، اس کا پتہ افسانے کے آخر میں چلتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے ہاں عورت کے جسمانی اتصال اور غربت سے پیدا ہونے والی بے کسی اور ان کے افسانے پکے آم میں وہ بے حسی موجود ہے جو غربت سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا ایک کردار اپنی بیٹی کے جوان ہونے کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ افسانہ دورنگا میں ایسے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے دو چہرے ہیں۔ وہ لندن سے باربرا نامی خاتون لے کر آتا ہے اور اسے ترقی کا زینہ بناتا ہے۔ یہ شخص ذہنی طور پر اتنا پست ماندہ ہے اور ایسی حرکات کرتا ہے جو انسان کے لیے ناگوار ہے۔ افسانہ آیا میں کچھ مرد جو جنسی ناسودگی اور جنسی انتشار کا شکار ہیں۔ یہ مرد 2-3 قسموں کے المیوں سے گزرتے ہیں۔ یہ مرد بڑے بڑے گھروں میں ملازم ہیں جن کی اپنی بیویاں بدصورت ہیں، اسی لیے وہ اپنے مالکوں کی بیویوں سے متاثر ہیں اور ہر کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ آیا جیسے کردار بھی ایسی عورت کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ شدید جنس کا حوالہ ہے۔ ممتاز مفتی کے نفسیات اور جنس کو موضوع بنایا۔ ان کے تمام موضوعات میں مفتی نے اپنی زندگی موجود ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے رویے کو دیکھا جو ایک جنسی مریض سے حیثیت رکھتا ہے۔ جب سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے ہاں 3 باتیں در آئیں: ایک جنسی، دوسرا عورت کے وجود سے نفرت، عورت کا جسمانی تصور کر کے اسے دیوی کی طرح پوجنے کا عمل، اور تیسرا حوالہ بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی۔ یہ ساری چیزیں ان کے افسانوں میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 312 ڈاکٹر ارش صدیقی۔ ان کے 9 افسانوں کا مجموعہ باہر کفن سے پاؤں میں
زیادہ تر جنسی رجحانات اور نفسیات پر لکھا گیا ہے۔ انہوں نے دراصل جنس کو نئی معنویت کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ فرائڈ اور دیگر ماہر نفسیات کا اثر بھی قبول کیا ہے۔ ان کے 3 جنسی افسانے بھیڑیے، فرشتہ، ظلم الہی، افسانہ بھیڑیے میں کردار شکیلا کلیم اور مالک مکان، یہ سارے ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ یہ اخلاقی اور تہذیبی زوال کا شکار صرف اپنی ضرورت تک پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے جسم کی بھوک مٹانے میں سرگرداں ہیں۔ افسانہ فرشتہ میں کردار مراد میاں کی شادی خوبصورت لڑکی سے کر دی جاتی ہے۔ وہ چیختا ہے کہ میں اس قابل نہیں، پھر بھی اسے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس طرح کئی ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نفسیاتی حوالے سے ان کے 2 افسانے کتھے اور ہم نشینی کا عذاب۔ کتھے میں ایک لڑکی محرومیوں اور تنہائیوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتی ہے، اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے، اس کا اثاثہ اس کا باپ اور اس کے کھلونے ہیں، اور ایک علامتی افسانہ ہے جبکہ ہم نشینی کا عذاب اس ایک شخص اپنی محبوبہ سے محبت کرنے کے باوجود اس سے دوری کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ اس کی محبوبہ اس کے دوست کے ساتھ چلی جاتی ہے اور یہاں سے ہم نشینی کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ محبت کا رجحان۔ اشفاق احمد کی محبت لاتعداد روپ میں جو لڑکے اور لڑکی تک محدود نہیں بلکہ اپنا وجود پھیلائے ہوئے وسیع کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ ان کے اکثر کردار محبت کے حوالے سے محرومیوں کے المیہ کا انتشار اور معاشرتی مسائل کا شکار ہے۔ مانوس اجنبی افسانے کا ماحول بہت سی عجیب و غریب کردار محبت کرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ اشفاق احمد کے کردار محبت تو کرتے ہیں لیکن جدائی ان کا مقدر ہے۔ سب سے بڑھ کر اشفاق احمد کا افسانہ عجیب بادشاہ میں 2 کردار اپنے معاشرے سے بغاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی لڑکی مر جاتی ہے اور بعد میں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کی جدائی کا قرب سہ نہیں سکتا، وہ شدید بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کا باپ اس کا علاج غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور وہ مر جاتا ہے۔ کہانی کا ہیرو دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد کا خیال ہے کہ محبت ان لوگوں سے کی جائے جو دکھی ہیں۔ تاریخ کا رجحان۔ علامتی انداز میں یہ رجحان انتظار حسین اور حامد بیگ کے یہاں نظر آتا ہے، لیکن بیانیہ افسانے کے حوالے سے زاہدہ حنا کا نام لیا جاتا ہے۔ زاہدہ حنا، ان کے افسانوں کا مجموعی نام قیدی سانس لیتا ہے، ان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ زاہدہ حنا موجودہ انتشاری دور میں تاریخ کا سفر کرتی ہے۔ حقیقت میں کسی بھی بڑے ادب کو تاریخ سے جدا نہیں کر سکتا۔ زاہدہ حنا کے یہاں ماضی سے حال کا سفر اور حال سے حقیقت کا سفر موجود ہے۔ ان کے افسانے تاریخی واقعات اور مقامات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے افسانے نہ کچا آباد، زیتون کی ایک شاخ، پانیوں کے سراب اور ابن ایوب کا خواب ہیں۔ یہ افسانے تاریخی شوق رکھتے ہیں۔ نہ کچا آباد تاریخی تہذیب سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ زاہدہ حنا نے افسانوں کی لڑکی کا کردار ایسا بیان کیا ہے جو باشعور ہر مقام پر مفاہمت نہیں کر سکتی، جو تاریخ کے دھارواں سے واقف ہے۔ تاریخ کو سمجھتے ہوئے اس کا ذہن وسیع ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 314۔ علاوہ ازیں 1960 کے بعد افسانے کا جو دور شروع ہوا تھا اس میں قومی سیاسی اعتبار سے بھی بہت تیزی میں تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں کی محرک 1965 اور 1971 کی جنگیں بھی تھیں۔ 1980 میں موجود دور تک کا عرصہ اردو افسانے کا 5واں دور کہلاتا ہے۔ اس میں افسانہ مزید 2 طبقوں میں بٹ گیا ہے۔ اب افسانے میں پلاٹ، کردار یا کہانی کے رنگ میں کوئی واقعہ پیش کرنے یا وحدت تاثیر کا خیال رکھنے والے قدیم کے خاکے میں ڈال دیے گئے ہیں اور ان کی تمام چیزوں سے انحراف کرنے والے جدید افسانہ نگار کہلائے۔ گویا جدید افسانہ تمام روایتی پابندیوں، فنی تکنیک اور باریک بینیوں سے آزاد ہو گیا۔ دراصل اردو میں جدید افسانہ ترقی پسند افسانے کے رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ اسی کی توسیع اور وسعت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جدیدیت ایک ادبی تحریک ہے، وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء، تہذیب، نکھار اور تخلیقی سطح بھی موجود ہے۔ موجودہ دور میں افسانہ نگاروں نے اپنے اسلوب میں فنی، فکری اور کمالات کے لحاظ سے اردو افسانے کے ارتقاء میں جو سعی و محنت کی ہے اس میں وہ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں۔ اردو کے بعض ارباب قلم نے جدید افسانے میں فنی حیت کے باشعور اور برکار تجربے بھی کیے ہیں۔ ان میں افسانے کے تمام لوازمات یعنی وحدت تاثر، عظمیت، امامیت، کردار، موضوع، پلاٹ، ترتیب اور فنی تدبیر کاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ بہر صورت موجودہ افسانے کیس کے بے بسی بڑی خوبی ہے۔ یہ وہ عدیم الفاظاتی کے دور میں نہایت اختصار کے ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ نئے افسانوں نے روایتی انداز ترک کر کے غیر ضروری تفصیلات بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ اس کے باوجود اپنے دور کے سیاسی اور سماجی معاشرتی حقائق اور انسان کی داخلی کیفیت کو احسن طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج افسانے پر نہ فحش نگاری کا الزام عائد ہو سکتا ہے، نہ ہی فکری اور
فنی اعتبار سے اس کا کوئی پہلو تشنا ہے۔ مختصر یہ کہ جدید افسانہ نگاروں نے اپنے افسانے میں عصر حاضر کی زندگی، اس کے تضاد کے عوامل اور محرکات کو اختصار کے باکمال جامعیت اور فنی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلوب کی تکنیک کے جو تجربے افسانہ نگاری میں کیے جا رہے ہیں، انہوں نے افسانے کی یکسانیت اور روایت کی تقلید کے الزام سے بھی بچا لیا ہے۔ صفحہ نمبر 316 تنقید کا ارتقاء۔ تنقید کیا ہے؟ تنقید کا ارتقاء ابتدا 1947 تک قیام پاکستان کے بعد اردو تنقید کا ارتقاء مختلف رجحانات: رومانوی تنقید، ترقی پسند تنقید، نفسیاتی تنقید، کلاسیکی دبستانی تنقید، مجموعی جائزہ۔ تنقید کیا ہے؟ لفظ تنقید عربی زبان کا لفظ نقد سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی جانچ، پرکھ، تفاوت اور کھرے کھوٹے میں تمیز کے ہیں۔ کچھ اہم ناقدین عام مروجہ لفظ تنقید کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ الفاظ نقد اور انعقاد دونوں وغیرہ کے استعمال میں اصل صحیح مانتے ہیں، مگر فارسی یا اردو میں بالقواعد نقد، تنقید اور انعقاد تینوں کا الفاظ مستعمل یا مروج ہوتا ہے۔ وجہ اور موضوع: انگریزی میں تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ بہر صورت اصطلاحی یا ادبی مفہوم کے تحت ہم تنقید اس فن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی فنکار، ادیب یا تخلیق کاوش یا فن پارے کے ممکنہ کامل مطالعہ، تحقیق اور غور و فکر کے بعد اس پر مساوات اور حق و انصاف سے تبصرہ کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ رائے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح و توثیق اور قدر و قیمت کا جائزہ لیتے ہوئے درست، غلط، اچھے اور برے یا حق و باطل کے درمیان تمیز کر کے کاری میں بہتر مذاق اجاگر کرنے کی صحیح کی جائے۔ یوں دیکھا جائے تو مثالی ادب یا فن تنقید کا مرہون منت ہے۔ صفحہ نمبر 317 مختلف تعریفیں۔ مختلف نقادوں نے تنقید کی مختلف تعریفیں کی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بقول ایلیٹ، تنقید فکر کا وہ شعبہ ہے جو یہ دریافت کرتا ہے کہ شاعری کیا ہے، شاعر شاعری کیوں کرتا ہے اور لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر یہ اندازہ لگانا کہ کوئی شاعری یا نظم اچھی ہے یا بری۔ بقول ڈاکٹر روبینہ شاہین، تنقید بہتری کی خواہش کرتا ہے۔ آپ اپنے موجود سے غیر مطمئن ہو کر اور بہتری کی خواہش کریں تو اسے تنقید کہتے ہیں۔ بقول ایک نقاد، محدود معنوں میں تنقید کا مطلب کسی ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ ہے۔ تنقید ہم اپنے معاشرتی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ادب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عام زندگی میں تنقید کا معنی برائی ڈھونڈنا، لیکن ادب میں تنقید اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کرنا ہے۔ لیکن اگر تنقید میں صرف خامیاں بیان کی جائیں تو پھر اسے مدح سرائی کہا جاتا ہے۔ فنون لطیفہ کے حقیقی حسن اور ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کرنا تنقید ہے، اور فنون لطیفہ جن چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو شخص ان سے بقدر ضرورت آگاہ ہے اور ان کی قدر و قیمت صحیح اندازہ کر سکتا ہے، وہ نقاد کہلاتا ہے۔ محض تنقید اس عام فہم سیدھی سادی یا عمومی تعریفوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تنقید کو باقاعدہ ایک فن، ایک علم شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ادیب میں ایک بڑی قوت یا اہم شعبہ ہے، جبکہ تفریق، محکمہ، موازنہ، تشریح، تفسیر، تحلیل، تجربہ، عیب چینی اور درجہ بندی اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ صفحہ نمبر 318 تنقید کا ارتقاء۔ ابتدا سے 1947 تک ہمارے ادب میں تنقید کی سب سے بڑی ابتدائی شکل مجلسی تنقید اور شخصی تنقید ہے، جو ہم شاعروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری شکل بیاض دائری ہے۔ ان بیاضوں اور دائری میں لوگ اپنے پسند کے شعراء یا اشعار جمع کرتے ہیں۔ فارسی ادب میں تذکرہ تنقید کی ایک اہم شکل ہے۔ ہمارے ہاں پہلے فارسی کا رواج تھا، ہمارے ناقدین نے فارسی زبان میں تذکرے لکھے۔ اس سلسلے میں میر کا نکات شعراء اور میر حسن کا تذکرہ شعراء اردو، جبکہ اس کے بعد شیفتہ کا تذکرہ گلشن بے فار سامنے آیا۔ ان تذکروں میں مختلف شعراء جو اس زمانے یا اس سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو یکجا کر کے ان کے مختصر زندگی اور ساتھ ساتھ نمونہ کلام لکھا جائے۔ تذکروں میں جو تنقید موجود ہوتی ہے وہ فن کے حوالے سے ہے۔ شعر و شاعری کا مقدمہ جو حالی نے لکھی ہے، پہلی باقاعدہ تنقید کی شکل ہے۔ اس سے ہمارے اردو تنقید کو بنیاد ملی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں سر سید احمد خان کے دور کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ دور اردو زبان کی ادب کی ہمہ گیر ترقی و ترویج کا دور تھا۔ سر سید احمد خان خود بھی ادیب تھے اور ادیب گر بھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو منسلک کر لیا تھا جو اپنے دائرۂ کار میں نہ صرف لاجواب تھے بلکہ باصلاحیت اور باعمل ادیب و شاعر بھی تھے۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں اردو زبان و ادب نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ زبان جس
جس کل تک بے مایا زبان کا طعنہ سننا پڑتا تھا، اس کے اندر اظہار و بلاغ کی کس قدر سہولتیں موجود ہیں۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے جہاں دیگر اصناف ادب کو موضوع بنایا اور اپنی ادیبانہ قابلیتوں کا اظہار کیا، وہاں تنقید میں بھی ان لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور شک نہیں کہ دور سر سید کے قبل تنقید کا اندازہ سرسری ذاتی اور تاثراتی مشرقی تھا۔ اس زمانے میں یہ تصور بڑا محکم تھا کہ انگریزی عقل و دانش اعلیٰ پائے کی ہے، اس کے ذریعے اردو ادب کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ حالی، شبلی اور آزاد کے پیش نظر یہی اصطلاح مقصد تھا۔ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری اور شبلی کے شعراء العجم میں استدلال اور اقلیت پسندی انگریزی ادب سے ماخوذ ہے۔ حالی اور شبلی نے تنقید کے دوران افادی، مقصدی اور اخلاقی پہلو پر خاص زور دیا ہے۔ ایک اعتبار سے حالی اور شبلی کی تنقیدی تحریروں سے نہ صرف اردو میں سائنٹیفک تحریک تنقید کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے مغربی طریق فکر سے متاثر ہو کر تنقید کے مقاصد اور دائرۂ عمل کو وسیع کر دیا۔ قدیم تذکروں کی تنقید تاثراتی اور جمالیاتی نوعیت کی ہے، اور وہ بھی شاعری کے معنوی حسن و قباح سے متعلق ہے۔ حالی اور شبلی نے تنقید میں معروضی انداز فکر بیان کیا اور تنقید کو معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ شاعری کی تخلیقات کا دائرۂ عمل اجتماعی حیثیت کا مالک ہے۔ شاعری کے بارے میں نظریات کی تشکیل اور اصول ضابط کی تدوین کا اندازہ بھی مغربی تنقید سے مستعار ہے۔ ہر دو نقادوں نے اردو میں نئی تنقید کی بنیاد رکھی۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 3 سالوں میں حالی، شبلی اور آزادی کی تنقید تحریروں کے اثرات اردو کی تنقید پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گل رائنہ، مرات الشعراء، شعراء الہند، کاشف الحقائق اور دیگر ادبی اور تواریخ اور تحریروں پر شبلی، حالی اور آزاد کا رنگ نمایاں ہے۔ حالی اور شبلی نے انگریزی تنقید کی زیر اثر شاعری کو عمرانی تنقید نظر سے دیکھا ہے، اور تخلیقی عمل میں معاشرہ شاعر کو متاثر کرتا ہے۔ سر سید تحریک کے زیر اثر جو تنقید لکھی گئی وہ خالصاً مقصدی تھی۔ مختصر یہ کہ سر سید نے جو انداز اور اسلوب ہمیں دیا ہے وہ ان کی تنقید شعور کا ثبوت ہے، جس میں سچائی، حقیقت نگاری، خلوص، واقعیت، سادگی، تنقید اور وضاحت تمام چیزیں موجود ہیں۔ بلا شبہ حالی اور شبلی سر سید تحریک کے کثیر التصانیف اور بلند بانگ ادبی قدامت کے مالک تھے۔ حالی اور شبلی کی شخصیتوں میں بہت سے ایسے محسن اور مجتمع ہوئے کہ انہوں نے اپنی جوانی طبع کا مختلف اصناف شعراء و ادب میں اظہار کیا، اور ہر دو مصنفین سر سید تحریک کی بنیادی ارکان میں سے تھے۔ انہوں نے مخصوص اجتماعی مقصدیت کے تحت تخلیقات و شعر و سخن کو استعمال کیا۔ اگرچہ اردو سوانح نگاری اور تنقید کی ابتدا ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک حالی اور شبلی کی حیثیت نہ صرف موجودین کی ہے بلکہ ان کو اصناف میں حرف و آخر کی حیثیت حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 320۔ جہاں تک حالی کا تعلق ہے، وہ کثیر الجہت ادبی شخص اور ہنر کے مالک تھے۔ نثر میں انہوں نے تنقید نگاری، مضامین نویسی، سوانح نگاری کا آغاز کیا۔ شاعری میں نئے طریق سخن کی بنیاد یکساں طور پر رکھی۔ انہوں نے تنقید اور سوانح نگاری میں جو اصول و ضوابط وضع کیے وہ نہ صرف ان کے زمانے میں بلکہ اصول و رہنمائی کے قرار پائے، بلکہ آج بھی بطور سند قبول کیے جاتے ہیں۔ بعض نقادوں اور محققوں نے شبلی اور حالی میں ہم عصری رقابت کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر دو مصنفین طبع، اسلوب نگارش اور طریق فکر میں غایت درجہ اختیار رکھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سر سید تحریک کی وابستگی کی بدولت ہی طرفین میں تصوراتی یگانت پائی گئی ہے اور ادبی تنقید میں دونوں مخصوص ادبی ماخذوں سے استفادہ کیا ہے۔ حالی کی حیثیت نقاد کی سی ہے۔ یوں تو حالی نثری تحریروں کی فہرست خاصی طویل ہے، لیکن ان کی تنقیدی نظریات مربوط شکل میں مقدمہ شعر و شاعری میں ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ مجموعہ نظم حالی کا دبائچہ بھی تنقیدی اعتبار سے نتیجہ خیز ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مختلف معاشرتی علمی مضامین میں شاعری اور ادب کی مقصدیت کے بارے میں متفرق طور پر اشارے و کنائے ملتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں سائنٹیفک طریق تنقید کا آغاز ہوا۔ یہ کتاب بھی ایک خاص نقطۂ نظر کے تحت لکھی گئی جو سر سید کے مخصوص رنگ کو لیے ہوئے ہے۔ اس تصنیف کی سب سے اہم غایت حاصل ہے نزدیک شاعری کی اصطلاح تھی، کیونکہ وہ دور مغلیہ کے آخری حصے میں شاعری محقق تمسخر اور زوال کی علامت بن چکی تھی۔ حالی اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے شاعری کو باوقار منصب دینے کی کوشش کی۔ مقدمہ شعر و شاعری کے باب اول میں شعر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی معاشرے کی تشکیل میں
شاعر کا مقصد تمدن کی تشکیل و تعمیر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 321 مقدمہ شعر و شاعری میں فکری اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا پہلا حصہ نظری تنقید پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ عملی تنقید پر مبنی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کی نظری حصے میں حالی نے شاعری کی ماہیت کو اجزائے ترکیبی اور تخلیقی عمل پر تصوراتی بحثیں کی ہیں اور اپنے نظریات کی صداقت کی تائید میں یونانی، انگریزی، عربی اور فارسی کلاسیکی تنقید سے استفادہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے حالی کے اصول و قوانین اپنے معاشرے کی ضرورت کے مطابق کیے ہیں۔ حالی کی طرح شبلی بھی سر سید تحریک سے بےحد متاثر ہے۔ وہ بھی جملہ ادبی صفات سے متصف تھے۔ ان کے علمی اور ذوق طبع کی بدولت ان کی ذات پر نقاد اور سوانح نگار اور شاعر اور انشا پرداز کی صفات اس طرح مجتمع ہو گئی کہ شبلی ہر صنف ادب میں اپنی مہارت کا اظہار کیا۔ نظریات و اعتبار سے شبلی کی تصنیف میں وہی رنگ غالب ہے جو سر سید تحریک سے وابستہ ہے، دوسرے مصنفین کی تحریروں میں نظر آتا ہے، لیکن شبلی نے اپنی ابتداء طبع اور انفرادیت کی بدولت اپنی تحریروں میں بعض عناصر کو شامل کیا ہے۔ مقصدیت کی یگانیت کے باوجود ہم اپنے اثروں میں سے منفرد مقام کے مالک ہیں۔ شبلی کا مرتبہ بحیثیت نقاد حالی سے کسی قدر کم نہیں۔ حالی اگر تنقیدی تصوری پر تشکیل پر زیادہ زور دیتا ہے تو شبلی نے تنقیدی نظریات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ عملی تنقید کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ شبلی کی تنقید اور تخلیقی تصنیفات میں سب سے پہلے شعر العجم کا نام آتا ہے۔ شعر العجم فارسی سلسلہ کی سلسلہ وار ترتیب ہے۔ اس کی جلد چہارم کے نصف اول میں شبلی اپنے تنقید تصورات کو پیش کرتے ہیں اور اعلیٰ پایہ کی شاعری کے لیے اصول و ضوابط وضع کرتے ہیں۔ شعر العجم میں شبلی کا شعری اور تنقیدی ذوق نہایت مکمل اور پختہ صورت میں رونما ہوا ہے۔ شعر العجم میں مقدمہ شعر و شاعری میں مقابلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ سر سید اور ان کے رفقائے کار کی اردو نثر کا فکری جائزہ میں لکھتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں سلاست روی اور اعتدال طبیعت کا احساس ہوتا ہے۔ شعر العجم میں اس مصنف نے جمالیاتی ذوق اور رنگینی مزاج کا اثر پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 322 شعر العجم جس فن کی کتاب ہے اس میں دوسری معاصرانہ کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شعر العجم میں مبادیات شعر پر بحث کرتے ہوئے شبلی شعر کے لیے جذبے اور خلوص کو ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ شعر کے لیے دو اہم رکن تجویز کرتے ہیں، تحلیل اور محرکات۔ تحلیل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ عجیب ذہنی قوت ہے جو مختلف اشیاء میں تعلق دریافت کرتی ہے، یہ زمانی اور مکانی تقنینات سے ماورا پرواز کرتی ہے۔ شاعری اور الفاظ کی بحث میں شبلی لکھتے ہیں کہ شاعری کا دار و مدار الفاظ پر ہے۔ شبلی الفاظ کی صوتی حیثیتوں کے بجائے ان کے معنوی دلالتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ شاعری کو مبالغانہ غلو سے خارج کرتے ہیں اور فطری جذبات انسانی کو ایک دوسرے کا متبادل گرانتے ہیں۔ شبلی کی دوسری تنقید تحریر موازنہ انیس و دبیر ہے۔ یہ کتاب شبلی کی عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ بعض نقادوں کے نزدیک شبلی نے اس کتاب میں ضرورت سے زیادہ جذباتیت اور طرفداری کا اظہار کیا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی اردو کی پرانی تنقید سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اردو کے پرانے نظام تنقید میں ادبی گروہ بندیوں کو معیار بنا کر تحسین و شعر کا انداز پایا جاتا ہے۔ شبلی نے اپنی اس کتاب میں اسلوب تنقید کو قبول کیا، تاہم انہوں نے تنقید کے دوران اپنی تمام تر جذباتیت کے باوجود سائنٹیفک اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے ابتدا میں شاعری کے مختلف معیار متعین کیے اور بعد میں انیس و دبیر کے معاصر نو مواہب کا مطالعہ کیا۔ آزاد کو اردو ادب کا صاحب طرز انشا پرداز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی شہرت عام اور بقائے دوام کی خاطر خاص ضامن ان کی بلند پایہ تصانیف ہیں، جن میں آب حیات، نیرنگ خیال، تقصص الہند، دربار اکبری، سخن دان فارس اور فارسی ریڈسٹ جو متبادلیوں کے ذریعے واقعی نعمت غیر متقربہ حیثیت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 332 آزاد قد ذہنی اعتبار سے ماضی پرست ہے، چنانچہ تحریک کی علی گڑھ کی خلافت جس نے اظہار کی سادگی، سلاست اور برجستگی کو رواج دینے کی کوشش، آزاد تخلیق کی بلند شریعت اور رنگینی رعنائی اور مرثہ کاری پر زور دیا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آزاد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت اور تحلیل کا حسین امتزاج پیش کیا۔ ان کی تاریخ کتابوں میں ماضی کی مردہ تہذیب کی عکاسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی
چشم تصور کے کمال میں ماضی میں مدفون انسانوں کو اپنے زمانوں میں زندہ دکھا دیا۔ بعض لوگ آزاد کے اس اسلوب پر اعتراض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد صادق فرماتے ہیں، آزاد کے طرز نگارش کی بابت ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان اسلوب کی سب سے زیادہ نمایاں اور قابل تعریف خصوصیت تحلیل کے رنگ آمیزی ہے، جس کے لیے تمثیل، استعارہ اور تشبیہ استعمال کی جاتی ہے۔ آگے چل کر آزاد کی اس موجز نگاری اور جادوئی بیانی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصل خدمت خالص دہلی کی زبان قرار دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ آزاد کے اسلوب میں نقش امیجنری کو بہت کچھ حاصل ہے، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو محض ایک ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ آزاد کو اردو نثر میں جو مقام حاصل ہے، اس کا اصل سبب دہلی کے طبقات و شرفا کی بول چال کی زبان ہے، ایسا روزمرہ جس میں عامیانہ عناصر کو دیا گیا ہے کا ماہرین اور برجستہ استعمال ہے۔ آزاد سر سید کی تحریر سے قطعی طور پر علادہ رہے اور ان کی تحریروں میں بعض اوقات وسائل شعر کے زبردستی استعمال پر کوشش اس کی چغلی کھاتی ہے۔ اس کے آزاد اور دستے سے کام لے رہے ہیں۔ بہرحال ان کی نثر میں شاعری کا لطف آتا ہے، روانی کا یہ عالم ہے کہ دنیا دریا کا سا بہاؤ محسوس ہوتا ہے، البتہ کہیں ان کی تحلیل آمیزی بہاؤ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد صادق، آزاد کو اردو نثر میں جو مقام حاصل ہے، بالخصوص بیانیہ اور وظیفانہ نثر کی وجہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 324۔ آزاد کی تصانیف میں ان کی انفرادیت صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ 19ویں صدی کا نصف دوم خالصاً اصلاح کا دور تھا۔ اس دور کے تمام مصنفین کا رجحان سماجی یا مذہبی اصلاح کی طرف تھا۔ آزاد نے بھی اول انجمن پنجاب کے زیر اثر چند اصلاحی مضامین لکھی، لیکن انہیں موضوع سے کوئی رغبت حاصل نہ تھی اور نہ ہی مضامین کو ادبی یا معنوی حیثیت تھی۔ آزاد ایک خالص ادبی تھے۔ ان کی بیشتر تصانیف احیاء ماضی سے تعلق رکھتی تھی اور انہیں ادب میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ ان کی تصانیف کی وجہ سے تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تنقیدی نظریات زیادہ تر تو ان کی شرح آفاق کتاب کی آب حیات میں ملتے ہیں۔ آب حیات اسلوب و انداز کے اعتبار سے قدیمی تذکرہ نویسی سے یکسر مختلف اور منفرد ہے، تاہم تنقیدی نقطہ نظر سے بھی انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حال ہی کے بعد امام اثر اور شبلی نعمانی اردو کے اہم نقاد ہیں۔ امداد امام نے کاشف الحقائق کے نام سے ایک کتاب کا 2 جلدوں میں لکھی۔ پہلی جلد میں دنیا کے چند مشہور شاعروں کے کلام پر تنقید کی اور دوسرا حصہ اردو شاعری کے لیے مخصوص ہے۔ امام اثر نے اصول تنقید سے بہت کم بحث کی ہے، ان کا میلان اصناف سخن کا مطالعہ ہے۔ انہوں نے اردو کی چند مشہور اصناف مثلاً مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل وغیرہ کا جائزہ لیا اور اس کے ضمن میں چند مشہور شاعروں کا کلام سے بھی استفادہ لیا۔ کاشف الحق اگر مقدمہ کے بعد لکھی گئی مگر اس مقدمے میں کوئی استفادہ حاصل نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر 325۔ بلکہ بعض جگہ یہ مقدمے کے خلاف پرانے لوگوں کے رد عمل کا نمونہ معلوم ہونے لگا۔ اثر بنیادی طور پر تاثراتی تنقید کے نمائندے ہیں، ان کے ہاں تجزیے کی کوشش کم ہے۔ کاشف الحق نے اکثر اس طرح کے فقرے ملتے ہیں: اسے سودا تو بالکل بے شک قلم و شاعر کا بادشاہ ہے، فقیر جب در کے یہ استعارہ پڑھ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ تاثراتی تنقید کے نمونے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب نقاد انگریزی نقد، تنقید اور ادب اور سطحی واقفیت تو رکھتے تھے مگر ان کی فارسی اور عربی معلومات بھی سطحی ہو گئی تھی۔ اس گروہ میں تین نقاد سر فہرست ہیں: عبدالقادر سروری، عبدالرحمن بنجوئی، محی الدین قادری۔ ان میں ڈاکٹر زور بنیادی طور پر محقق ہیں، لیکن انہوں نے کچھ تنقیدی کتابیں بھی لکھی ہیں جن سے روح تنقید اہم ہے۔ عبدالقادر سروری کی بہت سی کتابوں میں دنیئی افسانہ اور جدید اردو شاعری کے ہمارے نقطۂ قابل ذکر ہے۔ عبدالرحمن بنجوئی نے کلام غالب کا مقدمہ، محاسن کا کلام غالب کے نام لکھا۔ یہ تینوں نقاد مغربی اثرات کی سطح پیروی کرنے والے ہیں۔ عبدالرحمن بنجوئی نے مغربی فنون لطیفہ سے وابستہ مشہور نامور کا تقابل غالب کے ساتھ کیا اور غالب کو ان میں بیشتر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جدید فلسفے اور سائنس کے نظریات کا کلام غالب سے نکالے ہیں مگر یہ ساری کاوشیں حقیقت مندی کے اظہار سے کچھ زیادہ نہیں۔ ان میں اکثر باتیں قطعاً بے سر و پا ہیں۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں: وید اور دیوان غالب۔ یہ فقرہ دلچسپ اور چونکا دینے والا ضرور ہے لیکن اسے تجزیاتی تنقید کی ذیل میں نہیں لایا جا سکتا۔ عبدالقادر سروری کی کتاب نے بھی
جا بجا مغرب کے حوالے ملتے ہیں، مگر ان میں سے ان کی سطحی واقفیت ظاہر ہوتی ہے، جو حوالوں کی اکثر نکات کو بڑے بڑے نکاتوں میں پہلو میں لکھ کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 326۔ اور بظاہر ان دونوں کے مرتبے کا کچھ فرق نہیں پتہ چلتا۔ عملاً عبدالقادر سروری بہت حد تک تنقید میں حالی وغیرہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زور کی روح تنقید کی جو 2 جلدوں میں ہے، عبدالقادر سروری کی کتابوں سے بہتر نہیں۔ ان میں مغربی نقادوں کے افکار سے ایک سطحی واقفیت کا سراغ ملتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بقول کلیم الدین احمد، روح تنقید کی روح نہیں صرف جسم تک محدود ہے، غرض یہ بھی کہ مغربی تنقید سے تسلی بخش استفادے کی مثال نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اردو تنقید کا ارتقا۔ قیام پاکستان سے پہلے ادب کئی تحاریک سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ پہلی تحریک علی گڑھ اور دوسری ترقی پسند تحریک۔ انہی دونوں حلقوں میں حلقہ ارباب ذوق کی ایک اور تحریک بھی شامل ہے، لہٰذا قیام پاکستان کے بعد جو نقاد منظر عام پر آئے، انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تحریک کا اچار قبول کر لیا اور اپنی تنقیدی نظریات کو مختلف تحریک کی پیروی کی۔ رومانی تنقید کا بنیادی مقصد فن پارے کے ظاہر و باطن سے مسرت اور حسن کے زاویے تلاش کرنا ہے، پڑھنے والوں کو ادبی رومانی تجربے اور تاثر اور شامل کرنا ہے۔ رومانی نقاد قدموں کے اور ان کے نقوش پر قدم رکھتا ہے جن پر تخلیق کے فن کے لمحے میں خود یہ رومانی ادب گامزن رہ چکا ہے۔ اس عمل میں رومانی نقاد ذوق اور وجدان پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تنقید میں ایک رویے کو آزادی سے پہلے عبدالرحمن پنجوری، مہدی آفاقی اور نیاز فتح پوری وغیرہ نے کی، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، فروغ دینے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی سے ربع ثانی میں تنقید کی اور نئے رجحانات پیدا کیے۔ صفحہ نمبر 327۔ آل احمد سرور کی تنقید اگرچہ نقطۂ نظر کو اہمیت حاصل ہے، لیکن ان کا مجموعی تنقید مزاج جمال و ہند اور خوش رنگ ہے۔ وہ فن پارے کے حسن کو لطف فراواں میں پیش کرتے ہیں اور کشادگی دلی اور اعلیٰ شعر نظری اور ہمدردی کے تنقید کے داخلی عناصر عالیہ ہیں۔ نئے پرانے چراغ اب نظریۂ تنقید پر ہیں، تنقیدی اشارے جیسی کتابوں میں نہیں۔ انہوں نے مغربی علوم نظریات سے بھی زیادہ استفادہ کیا ہے، لیکن فوقیت مشرق کی تہذیب اور اقتداری کو دی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعبادت بریلوی اردو تنقید کے ارتقاء میں کہتے ہیں کہ تنقید میں حالی کی روح موجودگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ سید وقار عظیم ڈاکٹر انور سدید کے رومانی نقاد، جبکہ زبیر منگوئی کے ترقی پسند نقادوں میں قرار دیا گیا۔ ان کے ہاں ادبی تجربہ زندگی کے تجربہ کار کا پرتو ہے، کسی خاص نظریے سے فرد کی وابستگی ضروری خیال نہیں کرتے، بلکہ فن پارے پر ہمدردانہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کے فنی اور جمالیاتی پہلو کو آشکارا کرتے ہیں۔ انہوں نے افسانے کی تنقید پر خصوصی توجہ دی ہے اور بہت سے افسانہ نگاروں نے ان کی انفرادیت اور اس وقت کی دریافت اور ان کا فن کو ابھی کھوپلے نکل ہی رہا تھا کہ داستان افسانے تک نیا افسانہ اقبال شاعر یا فلسفی میں وقار عظیم جو ہر دریافت کرنے والے نقاد کے روپ میں ابھرے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے نثر نگاروں کے متعلق ان کی کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ وہ ہمارے افسانوی ادب کے سب سے معتبر اور سب سے بڑے نقاد تھے۔ عابد علی عابد شہرت بور شاعر مسلمہ ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے: دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ عابد کی تنقید اصولوں کی تدوین مشرق و خوش و ذوق اور مغرب کے علم بصیرت سے یکساں استفادہ ہے۔ وہ اپنے جمالیاتی مزاج کے مطابق تنقیدی فیصلے دیے ہیں۔ انہوں نے شعر کے داخلی اور خارجی موسیقی کو ہم آہنگ کر دریافت کیا ہے، لیکن معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ لفظی عدالتوں کے تشبیہ اور استعاروں کا فنکارانہ استعمال کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اردو ادب میں مقدمہ شعر و شاعری کے بعد جو کتاب پہلی دفعہ ادبیات میں اصولوں میں وضع کی گئی، جس میں تمام فکری تنقید کا عموری جائزہ ہے، وہ بلا شبہ عابد علی عابد کے ادبیات ہیں۔ ان کے نظام تنقید کے تجزیاتی مطالعے سے یہ امر اساسی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ محض نقادی ہی نہیں بلکہ تخلیقی نگار بھی تھے، چونکہ وہ خود تخلیق عمل اور اس سے وابستہ تھی۔
کیفیت کے رمز شناس تھے، اسی لیے بحیثیت نقاد تخلیق یا تخلیق کار کے بارے میں رویہ رکھتا ہے۔ ان کی تنقید میں فیصلوں کی میں جو اعتدال اور توازن ملتا ہے ان کے مزاج کا عطیہ نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے متعلق کی دین ہے۔ اسی لیے نہ تو مغرب کے لیے جاگن لگاتے ہوئے مرغوب نظر آتے تھے اور نہ ہی روایات کا سہارا لے کر مشرق کی تعریف میں رتب الانسان ہوتے تھے۔ وہ خود اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں، اس کتاب کا نصب العین یہ ہوگا کہ مشرق اور مغرب کے اسالیب نقاد کی مشرق اور اقتدار دریافت کریں۔ صفحہ نمبر 329 یوسف حسین خان متفرق موضوعات پر مضامین لکھنے کے بجائے ایک موضوع پر مبسوط کتاب لکھنے والے نقاد تھے۔ اردو غزل میں انہوں نے اس صنف کو قدیم اور جدید ادوار کے تناظر پر لکھا اور اس کی ایک بنیادی کتاب مرتب کی۔ وہ تنقید فن پارے کے داخلی اور سوری جوشن کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ جمالیاتی کتاب ہے کہ روح اقبال حضرت کی شاعری اور غالب میں بھی موجود ہے۔ وہ شاعر کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ان کے تجربے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح اقبال میں انہوں نے اقبال کے نظریات و افکار کو مؤثر طریقے سے کھول کر رکھ دیا۔ مرکوزہ نقادوں کے علاوہ حمید احمد خان، فراق گورکھپوری، ڈاکٹر خورشید الاسلام وغیرہ کا شمار مانوی شاعروں میں نقادوں میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند تنقید میں زندگی کے خارجی محرکات جن میں پیداواری ذرائع کو اہمیت حاصل ہے ادب کی ناگزیر بنیاد ہے۔ ادب میں اس حقیقت کا عکس ہے جو زندگی کے عمل اور درعمل سے صورت پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ ترقی پسند تنقید میں تاریخ کے جدیاتی نظریات اخلاق ادب پر کیا ہے۔ مشرقی اتار چڑھاؤ کو انقلاب کی حرکی صورتوں کا معاون پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قسم کی تنقید کے پس پردہ ادب کا یہ نظریہ کار فرما ہے کہ ادب جماعتی شعور کی تخلیقیت کا نام ہے۔ اردو ادب میں اس نظریے کی حامل تنقید کی ترقی پسند تحریک کے زمانے میں فروغ حاصل کیا ہے اور اسے ادب کی تعمیر و تنقید کا ایک اہم وسیلہ شمار کیا ہے۔ بعض نقادوں نے خود کو مارکسی نظریے کے عمل استعمال کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس قسم کے علمبرداروں میں شمار ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 330 احتشام حسین سید احتشام حسین سنجیدہ فکر ادب اور مارکسی نظریے کے راسخ العقیدہ نقاد ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مارکسی تنقید کو آسان بنایا بلکہ ان کی زندگی کے طرز عمل کو بھی قبول کیا۔ ان کی تنقیدی اثاثہ اب سماجی تنقید، جائزہ اور روایت و بغاوت، تنقید و عملی، ادبی ذوق اور شعور، افکار، مسائل اور عکس اور آئینے ہیں۔ انہوں نے مارکسی تنقید کو فوقیت ہمیشہ پیش نظر رکھا اور ادب کو آفاقی اجتماعی زاویوں سے دیکھا۔ اس عمل میں انہوں نے توازن اور اعتدال سے کام لیا، چنانچہ بقول ڈاکٹر انور سدید ان کی تحریروں میں عمل کی روشنی چھن کر آتی ہے لیکن انتہا پسندی اور بلا ضرورت جوش نظر نہیں آتا۔ اس کے خیال میں دنیا کو ترقی کی راہ دکھانے میں ادب کا مؤثر ہاتھ ہے اور یہ رہنمائی ہمت سے نہیں بلکہ صحت سے حاصل ہوتی ہے۔ ممتاز حسین نے مرکزی نظریات کو عام حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا۔ انہوں نے اس تنقید کو عملی بنیاد فراہم کرنے کی اور پڑھنے والوں کی فکری استدلال سے متاثر کرنے کی کامیابی سے کی۔ انہوں نے نظریاتی سطح پر قدیم و جدید توسیع اور تشریح کی۔ ترقی پسند ادب کی مارکسی تنقید کا نظریہ ہے۔ ادب پروپیگنڈے آرٹ میں حسن کا تعین متعدد دوسرے مضامین میں انہوں نے مارکسی فکر سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے۔ غالب اور امیر خسرو نے انہوں نے قدیم ورثے میں روایات کو بھی اہمیت دی ہے اور ان کے ہاں بڑی خوشگوار تبدیلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ بھی دوسرے ترقی پسندوں کی طرح ادب کو زندگی کی طبقاتی کشمکش کا مظہر سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے ہاں ادب کے مسائل سے زیادہ عمرانی مسائل زیر بحث ہے۔ صفحہ نمبر 331 ان کے خیال میں ادب کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی نئی قدریں عوام کی محبت پیدا کی ہیں اسے انسانی جزیات کا جزو بنا دیا جائے، اس سے انسان کا نئے سرے سے تعارف کرایا جائے، پرانے وجود کے خلاف جنگ اکسائی جائے، کہگنی کے تمام بت پاش کر کے آئینے نو کی طرح ڈالے۔ ان کے مضامین میں تین مجموعے نقاد حیات، نئی قدریں اور ادبی مشاغل شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے نظری نثر میں استواری موجود ہے لیکن ان کو پیش کرنے میں اتنی انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں کہ ان کی تنقید الکجاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ظہیر کاشمیری
ظہیر کاشمیری نے ادب کو سماج کے طبقاتی حوالوں سے پرکھنے کی کوشش کی ہے، اور ادب کی تعمیر ترقی پسند کو نظریاتی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ادب کی مادی کے بیشتر مضامین کی نقطہ نظر کی وضاحتیں انہوں نے اپنی پوری یقین اور قطعیت کے ساتھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ ٹریڈ یونین سے تعلق کی وجہ سے نہ صرف ان کی شاعری بلکہ تنقید میں بھی جوش و خطابت آئی ہے۔ ان کی غربت کے دکھ کو مکمل سیاق و سباق کے بیان کیا ہے۔ محمد علی صدیقی نظریاتی طور پر ایک ترقی پسند نقاد ہیں جو جدیدیت کے رجحانات پر کم نظر رکھتے ہیں اور ترقی پسند کو عقلی زاویوں سے استعمال کرتے ہیں۔ توازن اور نشانات کے مضامین انہوں نے اپنی سورج کی دھاروں کو آزاد طور پر استعمال کیا ہے، لیکن تنقید کا جمالیاتی زاویہ انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 332۔ بعض اوقات ان کا اسلوب موضوع کے مقابلہ کرنے سے لاچار ہوتا ہے، یہی ان کی زبان ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ لیکن بعد میں ان پر آہستہ آہستہ اوس پڑنی شروع ہوگی۔ انہوں نے اس تحریک سے حقیقت نگاری کے اصول اخذ کیے اور مارکسزم پر ایمان لانے کے بغیر ان سے فن پارے کی تنقید اور تفسیر کا بہت کام لیا۔ ان کا طریقہ کار سائنسی انداز کا منطقی اور اسلوب جمالیاتی اور کاری کو سیل رواں کی بہا لے کر جاتی ہے، اس کے بجائے آہستگی اور آہستہ آہستہ ادب پارے کی افادیت اور داخلی حسن کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تنقید کو جو آئے کم آب سے نکال کر ادب کے وسیع سمندر میں پھیلا دیا ہے، اور شاعری کی حیت کے تجربے، اردو شاعری کے جدید رجحانات اور ادبی کا الکاری پہلو، جدید اور شاعری میں اوریانی اور اردو افسانہ نگاری پر ایک نظر وغیرہ مضامین زیر حاصل تبصرہ اور جائز و مرتب ہیں۔ عارف عبدالمتین کی ابتدا تنقید کی ترقی پسند نظریے کی توسیع اور دفاع کا رجحان نمایاں ہے۔ امکانات کے مضامین میں انہوں نے فلسفے اور سائنس سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن جدی نظریے کو ان کے ہاں فوقیت حاصل ہے۔ انہوں نے ادب اور ادبیات کے نظریاتی مسائل کو اہمیت دی ہے اور ادب کی تعمیر میں کشادگی اور کشادہ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے فکری اور نظر میں اسلام نے بھی روشنی کی ایک کرن دکھائی ہے۔ عزیز احمد ذہنی اور فکری طور پر ترقی پسند تھے، لیکن انہوں نے مارکسی نظریات کو سیاسی معنوں میں قبول نہیں کیا۔ انقلاب ان کی نظریاتی طرز کہر اور زنگ آلودہ حقیقت کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے سماجی حقیقت کے نئے دروا کیے اور جنسی حقیقت کا غیر تخلیقی رویہ واضح کیا۔ صفحہ نمبر 333۔ انہوں نے میر مومن غالب کی شاعری کی ترقی پسند عناصر کا سراغ لگایا اور ترقی پسند ادب اقبال اور نئی تشکیل جیسی کتابوں میں تجزیہ اور تحلیل کا اسلوب اختیار کر کے نئی اصول اور نتائج کی اخذ کی۔ خاص طور پر اقبال کی نئی تشکیل ان کی فلسفے اور شاعری کے تناظر میں کر کے نظریات اقبال کی تبلیغ و ترویج کو آسان بنا دیا۔ آخری دور میں معاشرے اور تہذیبی تحقیق میں مصروف ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ہندوستانی ماحول کو مسلم کلچر میں ہندوستان اور اسلام کی علمی تاریخی انگریزی زبانیں تالیف کی۔ یہ کتابیں اس سلسلے میں مضبوط قرار دیے جاتی ہیں۔ اقبال کے مد مومن کی تشریح اقبال کی نئی تشکیل اس طرح کرتے ہیں کہ اقبال نے انسان کامل اور فکری اور فقر ہی ممکن ہے، اور فقر کی خصوصیات ہیں جن میں انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ ایک بڑی خصوصیت یقین ہے، یہ یقین تقدیر الہی کو بدل سکتی ہے۔ ترقی پسند تنقید کی دبستان کے ذریعے نقادوں کی سحر انصاری، عابد حسن منٹو، ڈاکٹر محمد حسن، ڈاکٹر بی اشرف، اشرف اور فتح محمد ملک وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نفسیاتی تنقید کی بنیادی نظریہ لاشعور پر رکھی گئی ہے۔ اس کی تنقید میں فن پارے سے فنکار کی نفسیاتی الجھنوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید ان کے معنی اور مفاہیم کی دریافت کی توسیع سے عبارت جو مختلف محرکات کے تحت لاشعوری طور پر تخلیقی عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ فن پارے جو بطون میں موجود ہوتے ہیں، فرائڈ، ایرلڈ، یونگ
اور دوسرے نفسیات دانوں کے اس قسم کے تخلیقی محرکات کا تخلیقی محرکات کی خیال انگیزی تعویلیں ملتی ہیں اور نہ صرف انسانی سرائکی اور ادبی بلکہ ادب کا آفاق روشن ہے، بلکہ اس علم کو نفسیاتی بیماری ختم کرنے اور اس کے پارہ شخصیت کو نئے سرے سے جمع کرنے کا وسیلہ بھی قرار دیا ہے، اور اسے ادب پارے کے تجزیے کا کام بھی لیا گیا ہے۔